السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 180 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بس جو کوئی وصیت کرنے والوں سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کر دے ان کے درمیان تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے فدیہ جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانا۔ بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشنی، دلیلیں اور فرقان، حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ بس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی دعا جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی۔ بس اب ان سے ملو اور حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے۔ پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے نہ ملو جب تم معتکف حالات اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق، اور نہ پہنچاؤ اس سے حاکموں تک رشوت، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے، جب کہ تم جانتے ہو ناجائز طور پر جانتے بوجھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ پیمانہ اوقات لوگوں کے حج کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہیں جو پرہیزگاری کریں اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ وہاں تم سے لڑیں، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اور
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سر نہ مڑواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر، تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے۔ پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہوئے، یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، بس جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ نہ بے پردہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور تم زیادہ راہ دوران سفر کے لیے کھانا اور سامان لے لیا کرو، بس بے شک بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو محشر حرام کے نزدیک مزدلفہ میں، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک اس سے پہلے تم ناواقفوں میں تھے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 181 سے 200 یعنی 181 سے 200 تک کا لفظی ترجمہ تھا۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔